بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ اس رات میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ یاد رکھیں، شب برات یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ یہ رات انتہائی فضیلت اور برکتوں والی رات ہے۔ حدیث پاک میں اس رات کے متعلق تین احکام ملتے ہیں۔ نمبر 1، اس رات میں انفرادی طور پر الگ الگ تنہا اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، نفلیں پڑھی جائیں، اللہ سے دعا اور استغفار کی جائے۔ یاد رکھیں، اجتماعی طور پر مسجدوں میں اکٹھا ہو کر جانا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے اور ایک رسم ہے جس کو آج ہم نے ایجاد کیا اور اس کو اپنے اوپر ضروری اور لازم سمجھ لیا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھیں کہ اس رات میں عبادت انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں کی جائے، چاہے دعا مانگی جائے، نفلیں پڑھی جائیں، توبہ و استغفار کی جائے، تسبیحات کی جائے۔ دوسرا عمل جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر قبرستان جا کر کسی بھی وقت میں قبروں کی زیارت کرنا اور مردوں کے لیے دعا و ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں شب برات میں قبرستان جانا صرف ایک مرتبہ ثابت ہے۔ پوری زندگی میں شب برات میں اللہ کے نبی صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان ایک مرتبہ چلا گیا تو سنت کا اتباع ہو گیا۔ اب دوبارہ اس کی زندگی میں اگر شب برات آتی ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ پھر قبرستان جائے۔ اور قبرستان جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی طور پر ثابت ہے، اکیلے جانا ثابت ہے۔ آج کل ہم لوگ ٹولیاں بنا کر، جماعت بنا کر راتوں کو قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں لائٹوں کا انتظام کرتے ہیں، پھر وہاں بیٹھ کر ہنسی مذاق تفریح کرتے ہیں۔ یہ بدعت ہے اور رسم ہے۔ اگر جانا ہی ہے تو انفرادی طور پر تنہا کسی بھی وقت جا سکتا ہے اور وہاں جا کر مردوں کے لیے دعا، ان کے لیے ایصال ثواب اور بخشش کی دعا کرے۔ نمبر 3، 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا۔ اب اس روزے کو اپنے ذمے لازم اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، یہ صرف مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھ لے تو بہت اچھا ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا اور نہ وہ ملامت کا مستحق ہوگا۔ یہ 3 عمل حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، جو چیزیں بدعت اور رسومات ہیں وہ یہ ہیں۔ مثال کے طور پر ثواب کی نیت سے کھانا، حلوہ بنانا، تقسیم کرنا اور نئے کپڑے پہننا، اسی طریقے سے پٹاخے چھوڑنا اور اکٹھا ہو کر مسجدوں میں اسی رات میں خاص طور پر عبادت کرنا، باقی کسی اور رات میں نہ کرنا۔ اسی رات میں
اکٹھے ہو کر ٹولیاں بنا کر قبرستان میں جانا، وہاں لائٹوں کا انتظام کرنا اور گھروں میں بیوہ عورتیں اپنے مردہ شوہر کے لیے بن سور کر بیٹھنا، اسی طریقے سے مرے ہوئے شخص کے پسند کے کھانے بنانا اور ان کو گھر کے ایک کونے میں دسترخوان پر لگا دینا، اس نیت سے کہ مردے کی روح آئے گی اور اس کو کھائے گی اور چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے اسی رات میں خاص طور پر دینی مجلس منعقد کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو اسی رات میں ہدیہ لینا دینا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت ہیں، رسومات ہیں جو جاہل لوگوں نے چلا دی ہیں، جن کو آج ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 عمل ثابت ہیں، اور وہ کس طرح ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، انفرادی طور پر ثابت ہیں، ٹولیاں بنا کر نہیں۔ اللہ کے نبی قبرستان گئے تو تنے تنہا گئے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں۔ عبادت کی تو تنے تنہا کی، صحاباؤں کو اکٹھا نہیں کیا۔ روزہ رکھا تو کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں، کسی کو ملامت نہیں کی۔ یہ 3 عمل جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو اسی طرح کیا جائے۔ اپنی طرف سے اس میں بڑھانا، افراط و تفریط کرنا، یہ بدعت ہے، رسم ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی روزگار کے لیے، اپنی تقدیر کو سنوارنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں، مگر 7 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کے سامنے سربہ سجود ہوتا ہو، اللہ کے ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو، کسی اور سے مدد اور منت مانگتا ہو۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان۔ نمبر 3، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، اسی طریقے سے شراب پینے والا اور قاتل اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا۔ یہ مردوں کے لیے ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی، توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے چغل خور، غیبت کرنے والا، یہ 7 افراد ہیں جن کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی گزری ہوئی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اس رات میں اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ اس رات میں اللہ کی توجہ خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب اس رات کا سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں، اور صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی روزی چاہنے والا، ہے کوئی کاروبار میں برکت چاہنے والا، ہے کوئی اولاد چاہنے والا۔ غرض یہ ہے کہ ہر نام لے کر کے، ہر چیز کا نام لے کر پکارا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رات کو ہم عبادت میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں،
غفلت سے، لاپرواہی سے اور شیطانی کاموں سے بچ کر کے عبادت میں مشغول رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس رات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔